بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ اپنی زندگی سے کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی نیچر کا حصہ ہے کہ اگر اس کو ایک گلاس دیا جائے جس میں آدھا پانی ہو اور وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس کے اندر آدھا پانی ہے، وہ یہ دیکھے گا آدھا گلاس خالی کیوں ہے۔ اسی طرح ہم اپنی زندگی کی وہ نعمتیں نہیں دیکھتے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، بلکہ ہم وہ کمیاں ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ آپ نوٹ کریں، آج کے معاشرے میں اگر دو لوگ بات کرنے بیٹھیں گے تو وہ یہی باتیں کریں گے کہ مجھے بھائی یہ بیماری لگ گئی اور میرے پہ یہ آزمائش آ گئی، اور ایک دوسرے سے اپنی نیگیٹیوٹی پھیلائیں گے اور اپنی وہ کمیاں شیئر کریں گے جو ان کے پاس ہیں۔ بے شک آپ کو اپنی نعمتیں کسی سے شیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نظر بد حقیقت ہے اور نظر لگ جاتی ہے، لیکن آپ وقتی طور پہ اپنی کمیوں پہ بھی اسی طرح تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کیا کریں، کیونکہ یاد رکھیں صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہ کوئی آزمائش آئی، کوئی بیماری آئی اور آپ اس کا ڈھنڈورا پیٹ کے رو رو کے سب کو سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، یہ ہوا۔ اس میں یہ صبر کی لسٹ میں نہیں آتا۔ صبر کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی مصیبت آئی ہے، تو آپ اس پہ خاموشی سے صبر کریں اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی مدد مانگیں۔ یہ نہیں کہ آپ جگہ جگہ بیٹھ کے اس چیز کا ذکر کریں کہ میں بھائی یہاں پہ صبر کر رہا ہوں، میری یہ زندگی میں اس چیز کی کمی ہے۔ تو یہ ہرگز آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کی نظر میں یہ آپ کا صبر گنا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جو سچ میں اتنی مشکلوں سے گزر رہے ہوں گے زندگی میں، لیکن جب وہ چار لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے تو وہ اپنی کسی بھی کمی کا، اپنی کسی بھی تکلیف کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کا ذکر کریں گے اور پوزیٹیوٹی پھیلائیں گے اور اچھی باتیں کریں گے کہ لوگوں کو ان سے مل کے باتیں کر کے خوشی ملے۔ ایسے لوگ اپنی زندگی سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، بے شک وہ جتنی بھی مشکلیں گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایک طرف اپنی نعمتوں کا پتہ ہوتا ہے اور ایک طرف پتہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ان مشکلوں پہ صبر کریں گے تو اللہ کل کو ان کا کتنا اجر دے گا۔ جو شخص ہر ٹائم اپنی مصیبتیں، ہر ٹائم اپنے پرابلمز گنتا رہتا ہے نا، وہ کبھی خوش رہ نہیں سکتا۔ اس کے چہرے سے بھی رونق نکل جاتی ہے اور اس کا دماغ بھی ہر ٹائم کام کرتا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی زندگی میں ریلیکس نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دوسری طرف دماغ کو ریلیکس کر کے خوش رہنے کی وجہ ڈھونڈیں اور کوشش کریں کہ میں گنوں میرے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی پرابلم ہے، ہم دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاس ہے اور یہ کتنا خوش نصیب ہے اور میرے پاس ایسا نہیں ہے، میں کتنا بد نصیب ہوں۔ استغفر اللہ، یہ لفظ ہم کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے بڑے الفاظ ہیں، کہ آپ کو کیا پتا کہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو خوش نصیب لگ رہا ہے، تو پتہ نہیں کتنی بیماریوں میں ہو، وہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں ہو، وہ اپنی آزمائشیں جھیل رہا ہے جو آپ برداشت بھی نہ کر سکے۔ جس دن سے آپ نے اپنی نعمتیں کاؤنٹ کرنا شروع کر دی، آپ خوش رہنا سیکھ جائیں گے، آپ کا دماغ ریلیکس ہو جائے گا، کیونکہ انسان مانے نہ مانے اس کے پاس آزمائشوں اور کمیوں سے زیادہ نعمتیں ہیں۔ آپ کا جسم ایک آپ کی نعمت ہے، آپ کی آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں سلامت ہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ ایسے بھی اتنے لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بڑے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوں گے اور چائے کا کپ پی رہے ہوں گے، ریلیکس ہو کے کھانا کھایا ہوگا انہوں نے، اور وہ ریلیکس ہو کے آرام سے اپنی ایک دوسرے سے کمیاں گنا رہے ہوں گے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتے کہ جو اس ٹائم وہ یہ کوالٹی ٹائم گزار رہے ہیں یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو وہ چیزیں کیوں نہیں نوٹ کرتے زندگی میں
کہ جو آپ کے پاس ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ اتنا نوٹ کر لیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے، سیٹسفائی ہو جائے آپ زندگی سے، آپ خوش ہو جائیں کہ میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں اللہ کی جو میں گنتی میں بھی نہیں لاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان پہ اللہ اپنی نعمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے، انسان اپنا حق سمجھ کو اس کو رکھ لیتا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ کسی ایک نعمت پہ آ کے ہاتھ روک لے یا آزمائش بھیج دے تو وہ فوراً سے رونا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً سے اپنی ساری نعمتیں بھول کے صرف اس کمی پہ فوکس کر کے ناشکری کرتا ہے۔